یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جزاک اللہ، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ صحت سلامتی بخشے. واجب الاحترام معزز حاضرین، اور سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اور اپنے محبوب کا اور محبوب کے غلاموں کا ذکر سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. ہم 1 2 3 جمعۃ المبارک سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ عرض کر رہا ہوں. آج بھی اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں گے. اور وہ پیغام، وہ درس، وہ سبق جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے اور کسی بھی معاشرے کے مکمل طور پر قائم رہنے کے لیے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاشرے کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ وہاں مجرموں کے لیے سزا کا خوف لازم کیا جائے. اگر کسی معاشرے میں اور کسی معاشرے سے سزا کا خوف ختم ہو جائے، وہ معاشرہ کبھی ترقی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ معاشرہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ جہاں سزا کا خوف نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا کا خوف نہیں ہوگا، وہاں قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے جو ہیں ان کی جان، مال اور عزت و آبرو وہ کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے. جس معاشرے میں بھی سزا، پاکستان کی بدحالی کے دوسرے جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سزا کا خوف نہیں ہے. پچھلے جمعے میں نے 1 2 مثالیں دی تھیں. اس ہفتے میں، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، گجرانوالہ کے علاقے میں انتہائی شرمندگی کی بات آپ کو شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں. قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے میں ایک خاتون، ایک بچی جس کی عمر شاید 17 سال تھی، 17 سال ہی لکھی ہے، وہ فوت ہو گئی. اور میرا خیال اس کی وفات بھی کوئی طبی نہیں ہوئی ہوگی. تو اس کی ماں، اس کا باپ، بڑی عید کے بعد اس کی شادی تھی، فوت ہو گئی. جیسے بھی ہوئی تو جن لوگوں کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی، انہوں نے اس کی مرنے کے بعد بھی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس کی قبر کو کھودا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور اس کی لاش کے ساتھ زیادتی کی.
تھانہ قلعہ دیدار سنگھ ہے، گاؤں کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، معروف خبر ہو چکی ہے اب یہ۔ چوتھے دن کے بعد ایک جگہ میں نے پڑھا، 5ویں دن کے بعد یہ سانحہ یہ حادثہ پیش آیا۔ دو باتیں یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، انسانی عقل جو تقاضا کرتی ہیں۔ پولیس والوں کا پہلا جو تفتیش کا عمل ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ پولیس والوں کا جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان زیادتی کرنے والوں کو اگر سزا کا خوف ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ اور اگر زیادتی نہیں ہوئی، اب یہ دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، اس پر تھوڑا سا آپ کو توجہ دیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والوں نے یا اہل خانہ میں سے کسی نے اس کی قبر کھود کر میت کو باہر نکالا ہے تاکہ جن کی وجہ سے ہماری بیٹی دنیا سے گئی ہے اب ہم یہ عمل ان پر ڈال دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کو سزا کا خوف ہوتا تو یہ ایسا کیوں کرتے؟ معلوم یہ ہوا ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں سزا کا خوف نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اسلام کی طرف اور عالمی قوانین کی طرف بھی بات کرتا ہوں۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی جن کا تعلق ادارہ منہاج القرآن سے ہے یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تو پی ایچ ڈی ہی اس بات پر ہے کہ اسلام میں جو مجرم کو سزا ہے اس کا تعین کیسے ہوتا ہے اور سزاؤں کی جو تفصیل اور تکمیل ہے وہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی ہی اس بات پر ہے، سزاؤں پر، اسلام میں حد اور تعزیر کی جو سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور جو جن کے علم میں پہلے سے ہے وہ مزید تازہ کر لیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ایک 10 سال کا 12 سال کا ایک بچے جیسے ابھی پکڑے ہیں پچھلے دنوں حکومت نے، جنہوں نے فوجی تنصیبات پر، آرمی کی تنصیبات پر حملے کیے، جلاؤ گھراؤ کیا اور نقصان پہنچایا بہت زیادہ پاکستان کی عزت کو۔ یہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، چھوڑ دیا جائے اسے۔ تو کیا اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی مجرم کو 4 سال سے اوپر جس کی عمر ہو جائے اسے چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب بات تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ رکھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب میں اس پر ایک دلیل خوبصورت پیش کرنے لگا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے، بہت سارے دوستوں کے علم میں اضافے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ فوت ہو جائے، شیرخوار بچہ یا بچی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس میں خاص دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا پڑھتے ہیں جنازے میں جو بڑے لوگوں والی دعا نہیں ہوتی۔ یاد آ گیا؟ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر، نہیں، بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اگر بچی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہی صیغے مؤنث کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ یہ مؤنث کے لیے، بچی کے لیے۔ بڑا فوت ہو جائے تو کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میت، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ یا اللہ اسے ہمارے لیے فرط بنا دے، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ لیکن جو بڑا فوت ہو جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم نحیت۔ سمجھ آ گیا؟ مرد ہو یا عورت۔
اب میں آپ کو لے آیا ہوں اس منزل پر. چھوٹا سا بچہ تو فوت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت والی دعا نہیں, کیونکہ اس کے پاس گناہ ہی نہیں ہے, خطائیں نہیں ہے, تو مغفرت کیسی. لیکن اگر 10 سال کا بچہ فوت ہو جائے, 8 سال کا بچہ فوت ہو جائے, 7 سال کا بچہ فوت ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا, کئی واقعات پیش آ سکتے ہیں. 6 سال کا بچہ فوت ہو جائے تو جا کے پوچھئے گا اپنے علماء کرام سے اب کون سی دعا پڑھنی ہے. اب میں جب یہ دعا ثابت کروں گا تو پھر میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اسلام میں مجرم کے لیے کسی قسم کا کوئی معافی کا تصور نہیں ہے. جو جرم کرے گا وہ سزا بھگتے گا. جرائم کی اور غلطی کے اقسام 2 طرح کی ہوتی ہیں. حقوق اللہ الگ ہیں, حقوق العباد الگ ہیں. جو اللہ کے حقوق ضائع کرتا ہے وہ الگ چیز ہے, جو حقوق العباد ضائع کرتا ہے وہ الگ چیز ہے. حقوق اللہ کی معافی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, چھوٹا ہو, بچہ ہو, یا ہماری طرح کا بوڑھا ہو. حقوق اللہ کی معافی مالک جس سے چاہے عطا فرما دے, وہ مالک کا کام ہے, وہ اس کے حقوق ہیں. لیکن حقوق العباد کے لیے معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دودھ پیتا بچہ نہ ہو, 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے بعد بچے کی تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ بسم اللہ کی جاتی ہے اور شروع کیا جاتا ہے. اور اس عمر کے بعد 5 سال کے بعد اگر بچہ فوت ہو جاتا ہے, اس پر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی, وہ حقوق اللہ ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ 6 سال کا بھی فوت ہو جائے گا, اس کے جنازے پر بھی وہ بچوں والی دعا نہیں پڑھی جائے گی, بڑوں والی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ بڑوں والی دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ حالانکہ آپ کہوگے اس پر نماز روزہ تو اس کے بالغ ہونے کے بعد جا کے لازم ہوتا ہے. تو یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. جملہ غور سے سن لیجئے گا کہ حقوق اللہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے, یہ اس کے بالغ ہونے کے بعد جا کے فرض ہوتے ہیں. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اسی عمر میں لازم ہو جاتے ہیں. وہ 6 سال کے بچے کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کر کسی کا نقصان کر کے آئے. اب میں ایک مثال, اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کیا اس کو سزا ہی اسی وقت دی جائے گی, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. ایک ہوتا ہے سزا سنانا, کیا سزا, ایک ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا. عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, سزا اس کو سنائی جائے گی. اس نے یہ جرم کیا ہے, اس کی سزا ہے 5 سال اور اس کی عمر ہے 10 سال, تو اس کو 5 سال جیل میں نہیں رکھا جائے گا. سزا سنائی جائے گی, اس کے والدین کے حوالے کیا جائے گا, اور وہ 18 سال کی عمر کا جب ہوگا تو اسے پکڑ کر جیل میں لایا جائے گا اور 5 سال وہ اپنے پورے کر کے جائے گا. یہ ہے اصل اسلام کا جو تصور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. یہ نہیں کہ دوست 10 سال کا ہوگا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا, نہیں, بلکہ وہ والدین کے حوالے کیا جائے گا, وہ تربیت کرے. اب اسے سزا سنائی ہوئی عدالت نے 5 سال کی, اب اسے جینا پڑے گا اس شرمندگی کے ساتھ, اور اس کے والدین کو بھی اس بچے کی تربیت کرنا پڑے گی 8 سال تک اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ ہمارا بچہ جب 18 سال کا ہوگا ہم نے اسے جا کے جیل میں دے کے آنا ہے, اور یہ اپنی 5 سال وہاں جا کے پورے کرے گا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں نے کیا عرض کیا؟ اور 2011 میں, آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہیں, برطانیہ میں ایک بہت بڑا کیس ان کا چل رہا تھا آپس میں کہ یورپی یونین میں شامل رہنا ہے یا نہیں, اور ایک ان کا وہ خاص ایک بینکنگ کا سسٹم تھا, اس میں شامل ہونا ہے یا نہیں. پھر ایک ریفرینڈم ہوا تھا. اچھا, اس میں بھی جلاؤ گھراؤ ہوا, تو ایک بچے کو جس کی عمر 11 سال تھی, برطانوی عدالت نے اسے یہی سزا سنائی تھی کہ اس کی عمر 11 سال ہے, ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے, اور یہ جب اس کی عمر 18 سال ہوگی تب اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس کو 5 سال جیل میں بھگتنا پڑیں گے. ابھی 2021 میں ٹرمپ جب شکست کھا گیا تو اس نے وائٹ ہاؤس خالی کرنے سے انکار کیا, پکڑ کر نکال دیا. اس کے حامیوں نے, آپ کو شاید یاد ہوگا, ان کے پارلیمنٹ پر, ہاؤس پر, وہ کانگریس ہاؤس پر حملہ کیا.
پکڑے گئے، سب کو سزا سنائی گئی، اور ایک صاحب جنہوں نے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر، میں نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوئی ہے، اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا پاؤں میز پر رکھا اور تصویر کھنچوائی تھی، اس اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر تصویر کھنچانے کی سزا اسے ملی 4.5 سال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس طرح سزاؤں کے عمل کو لازم کیا جائے تو مجال ہے کہ دوسری بار وہ تو اپنی اولاد کو بھی سمجھا کر جائے گا کہ غیر قانونی کام اور آئین کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرنی ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں یہ جو حالات ہم سہ رہے ہیں، شاید آج یا کل میں سن رہا تھا ایک سگے باپ نے لاہور میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دیا سکول سے لے جا کر، اسے بھی سزا کا خوف نہیں ہے، تبھی تو اس نے لڑائی بیوی کے ساتھ تھی، اس کی بچے کو سکول سے لے جا کر گلا کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا اس کا ایک۔ میرا کہنے کا مقصد پھر یہی ہے کہ ہم واپس پلٹتے ہیں اپنے دوسرے مضمون کی طرف تیزی کے ساتھ، اور پھر تیسرا اور آخری مضمون بیان کریں گے۔ پہلی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ چاہے کوئی 10 سال کا بچہ ہو، چاہے 8 سال کا بچہ ہو، معافی کا کوئی تصور اصول نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، جاؤ چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی کا نقصان کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی، اور اگرچہ وہ اب 10 سال کی عمر میں تو نہیں بھگتنی پڑے گی، بلکہ جب اس کی عمر 18 سال پوری ہو جائے گی تو اسے باقاعدہ جیل بھی جانا پڑے گا، اور جو سزا قاضی نے، عدالت نے اس پہ لازم کی ہوگی اسے وہ بھگتنا پڑے گی۔ اور یہ زیادہ سخت سزا ہوتی ہے کیونکہ اتنے سال اسے تربیت کے عمل کے ساتھ ساتھ اس ندامت اور شرمندگی میں بھی وقت گزارنا پڑتا ہے، صرف اسی کو نہیں، اس کے والدین کو بھی ساتھ، کہ جو اس کی تربیت میں جو خامی رہ گئی تھی اور وہ تربیت پوری نہیں کر سکے تھے، انہیں بھی اس عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ہم دوسرے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عبداللہ آفریدی ایک چینل پر وہ جو بھی نیا خوشبخت اسلام اور ایمان قبول کرتا ہے تو وہ ان کی تلاش کر کر کے لگاتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی مفکر نے پچھلے دنوں، یہ اسی ماہ، پچھلے دنوں، ماہ سے مراد مئی، اسلام قبول کیا۔ واقعہ تو چھوٹا سا ہے لیکن آپ بھی سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارے آقا کے ایک ایک فعل سے قیامت تک رسول اللہ کی عظمتیں آشکار ہوتی رہیں گی۔ نظرہ مل کے کہیے اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سچ کہا تھا اللہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کیا؟ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا، اور آگے فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ہر راہ میں، ہر عمل میں، رسول اللہ کی ہر اشارے میں ذرا آپ میرے آقا کی عظمتوں کی کہانی اور عظمتوں کا ذکر سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ وہ ایک امریکی مفکر، اسلام اس نے قبول کیا میری سرکار کے اس عمل پر، کیا؟ سنو اور آپ بھی ایمان تازہ کرو۔ میرا خیال ہے پہلے میں آپ کو وہ حدیث سنا لیتا ہوں، پھر بات کروں گا تو لطف زیادہ آئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میرے آقا کا ایک بیٹا جن کی عمر مبارک 1.5 سال تھی، جن کا نام ابراہیم تھا علیہ السلام، یہ رسول پاک کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی امی جان کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے، یہ مصری خواتین میں سے تھی۔ 1.5 سال اس کی عمر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو ابراہیم دنیا سے گئے، 2 روایتیں ہیں، ایک ایک منٹ میں پیش کر دوں اگر یاد رکھیں گے تو۔ ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا اور ادھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، اور میری سرکار دونوں سے پیار کر رہے تھے اور دونوں کو محبت، دونوں کو کبھی اس کا منہ چومتے کبھی ان کا منہ چومتے، اور حضور لپٹا رہے تھے اور پیار کر رہے تھے، اور بچوں کے ساتھ جیسے پیار بھری باتیں ماں باپ کرتے ہیں وہ کر رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ باری تعالیٰ رب کی بارگاہ سے سلام بھی عرض کرنے آیا ہوں اور ساتھ پیغام لے کے آیا ہوں، ان میں سے ایک رکھ لیں، ایک دے دیں، جو آپ کی مرضی ہے۔
اختیار آپ کا ہے. رب فرما رہا ہے کہ ایک ہم نے لینا ہے, اختیار آپ کا ہے, چاہے ابراہیم دے دیں چاہے حسین دے دیں. میری سرکار نے کہا میں سوچ لیتا ہوں, اور جا کے اسرائیل کو بھیج دو, میں سوچ لیتا ہوں. اور پھر میری سرکار نے سوچا کہ اگر ابراہیم جائے گا تو مجھے ہوگا, لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی ہوگا, حسن کو بھی ہوگا, بی بی فاطمہ کو بھی ہوگا, مولا علی کو بھی ہوگا. تو اتنے غموں کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں خود اس غم کو سہ لیتا ہوں. اور فرمایا اسرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا. حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا, وفات ہو گئی, لیکن اس کے بعد جب تک میرے آقا زندہ رہے وہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو پکڑتے تھے, لپٹاتے تھے, پیار کرتے تھے, کبھی سینے پہ اٹھاتے تھے, کبھی کندھوں پہ اٹھاتے تھے, تو پیار کرتے کرتے ساتھ کہا کرتے تھے حسین تجھ پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. حسین تو وہ خوش قسمت ہے جس پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. اور یہ عجب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ کے سب زادے تھے چلے گئے, اور ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سب زادے, پہلے بھی آپ کو پتہ ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم, فوت ہو گیا. پھر ایک اور ہوا, اس کا نام تھا عبداللہ. پھر ہوا اس کا نام تھا طیب. 3 بیٹے فوت ہوئے. طیب کا نام طیب طاہر بھی تھا, طیب بھی طاہر بھی اسی کا. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ جان سکو گے ہمارے آقا کی شان کیا ہے. جب وہ طیب طاہر فوت ہوئے تو رسول پاک گھر تشریف لائے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ابھی وہ دودھ پینے کی عمر کے تھے, چند ماہ کے تھے, وہ رو رہی تھی. میری سرکار نے فرمایا اے خدیجۃ الکبریٰ کیا ہوا؟ حضور بیٹا یاد آ رہا ہے کہ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں اور بیٹے ایک بھی, دوسرا بھی, تیسرا بھی چلا گیا. میری سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ اگر چاہو تو میں تیرا بیٹا جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر کفالت پرورش پاتا ہوا دکھا دوں کہ تو دیکھ آسمان کی طرف, اور ایک آسمان, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور اوپر جنت, اور آخری جنت جنت الفردوس, وہاں نبی ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت بی بی سارہ کے زیر کفالت پرورش پا رہا ہے. جب تو جنت میں جائے گی وہ تو جو دودھ پیتا ہوا نہیں ملے گا, جوان ملے گا. اگر تو چاہے تو میں سارے پردے ہٹا دوں اور تو دیکھ لے. جب کہا نا تو دیکھ لے تو حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نہیں حضور آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا, میں قیامت کے دن ان لوگوں میں نہیں اٹھنا چاہتی جو دیکھ کر مانتے ہیں, میں ان لوگوں میں اٹھنا چاہتی ہوں جو آپ سے سن کر ماننے والے. مل کے زندہ میں قیامت کے روز ان لوگوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتی جو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں, میں ان لوگوں میں اٹھنا چاہتی. آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. اور یہی مسلک اہل سنت ہے, مولائیوں کا مسلک بھی یہی ہے. ہم اپنے آقا کی جب شان سنتے ہیں, جملہ غور سے سنیے گا, اور جس سے بھی سنتے ہیں ہم یہ نہیں پوچھتے کس کتاب میں لکھا ہے, نہیں جو بات بھی حضور کی شان میں جاتی ہو, جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ہمیں کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں چاہیے, جو بات رسول اللہ کی شان میں جاتی ہے جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. آپ نے شاید میری بات پہ غور نہیں کیا, میں اگلے جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ مطمئن رہیے گا. ہم پھر واپس پلٹتے ہیں اسی منزل کی طرف.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، فوت ہو گیا، ان کی قبر بنی. اب ہے وہ منزل جو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس امریکی مفکر کے ایمان پر اور اسلام پر. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کیجئے گا. سب حدیث شریف میں آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تدفین ہو گئی، تکفین، تقسیل، تدفین ہو گئی. ان کی تدفین یعنی دفن پر بھی ایک ایسا خاص جملہ ہے جو میں اس وقت شاید آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں یا نہیں عرض کر سکوں گا. شاہ جی تشریف فرمائیں تو میں ان کی نظر کرتا ہوں. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی پوری زندگی اسی اصول کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں، زندگی بسر کر کے گئے ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اور میں نے جب حدیث شریف پڑھی تو پھر میں اس منزل پر جا پہنچا. قبر بن گئی، حدیث شریف میں آپ کو سنانے لگا. قبر بن گئی، حضور یہاں سرانے کی طرف تشریف فرما تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معروف حدیث جو میں بات سنانوں گا وہ آگے، یہ تو پہلے بھی آپ نے سنی. ایک صاحب قریب آئے اور ہاتھ باندھ اور سلام عرض کیا اور دست بوسی کے بعد عرض حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا مجھے رونا نہیں چاہیے؟ تو حضور آپ تو اللہ کے نبی ہو. تو میرے آقا نے فرمایا تو کیا اللہ کے نبی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ رونا یہ تو انسانی فطرت اور شفقت کا تقاضا ہے. اسے تربیت کی بات پوری ہو گئی. اتنی بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی. اب اگلا جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہے، قبر مکمل ہو گئی، پانی اوپر چھڑکا. قبر پر پانی چھڑکنا بھی سنتوں میں سے ہے. میری سرکار اٹھے. اب یہ دیکھیے میری طرف، میرے آقا ادھر سے اٹھے. اب یہ بات سب کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور واضح بھی نہیں ہوگی کہ میں کیا سنا رہا ہوں. ادھر سے اٹھے، پاؤں کی طرف آئے، اپنے دستے مبارک سے ایسے مٹی کو درست کیا، پھر اٹھے، واپس اپنی جگہ پہ سرہانے کی طرف وہیں آ کے بیٹھ گئے جہاں حضور پہلے تشریف فرما تھے. اب صحابہ کرام کے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ حضور اٹھے ہیں، ادھر آئے ہیں، کچھ کیا ہے اور پھر واپس چلے گئے ہیں. تو کسی جید صحابی نے قریب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی خاص عمل ہے تاکہ ہمیں بھی بتلایا جائے کہ یہ آپ نے جو کیا کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی لازم ہے ایسا کرنا؟ غور سے جملہ سنیے کہ اس حالت میں بھی جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہو، جسے اللہ نے ہادی اور لیڈر بنا کے بھیجا ہو، ان کی شان سنو. میری سرکار نے فرمایا نہیں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہاں سے مٹی تھوڑی سی ابری ہوئی نظر آئی تھی تو میں نے جا کر وہ برابر کی ہے اور اس کو مرتب کیا ہے، ایک جیسا کیا ہے. یہ ہے زندگی کی ترتیب، یہ ہے زندگی کا اصول کہ قبر کی مٹی اس لمحے میں کہ جب آپ کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے اور آپ رو بھی رہے ہیں، اس حالت میں بھی ایک ذرا سی مٹی قبر کی ابری ہوئی نظر آئی تو حضور نے اتنا سا بھی غیر مرتب ہونا گوارا نہیں کیا اور جا کے درست کیا اس مٹی کو. کیا آپ نے مجھ سے پہلے نہیں سنا؟ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا خبردار میرا کوئی امتی ٹوٹا ہوا جوتا پہنے. خبردار میرا کوئی امتی ٹوٹا ہوا جوتا پہنے. کیوں؟ اگر تیرا جوتا ٹوٹا ہوا ہوگا اور ٹوٹا جوتا پہن کر تو چلے گا تو تیری چال بگڑ جائے گی، چال درست نہیں رہے گی، ایک جیسے پاؤں نہیں اٹھیں گے. فرمایا میرے کسی غلام کو، کسی امتی کو ٹوٹا ہوا جوتا پہن کر چلنے کی اجازت نہیں ہے. ننگے پاؤں تو چل سکتا ہے، ننگے پاؤں چلنے سے منع نہیں کیا ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پہن کر فرمایا میرا امتی چل نہیں سکتا. کیوں؟ اگر تو ٹوٹا ہوا جوتا پہن کر چلے گا تیری چال بگڑ جائے گی. دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آقا تیری چال کا بگڑنا گوارا نہیں کرتے وہ تیرے چال چلن کا بگڑنا کیسے گوارا کر سکتے؟ کسی امتی کی چال اور چلن ہی بگڑ جائے میری سرکار کیسے گوارا کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیر. میں پھر آپ کو واپس لاتا ہوں اسی منزل پر. ادھر وہ حضور تشریف لے گئے گھر. یہاں میں باقی پھر باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے، وقت تھوڑا ہے. حضور گھر چلے گئے.
ادھر اللہ کی قدرت دیکھیے. صحابہ کرام جب واپس اپنے اپنے کاموں پہ آئے نا, تدفین کے بعد سورج گرہن لگ گیا. ذرا جاگیے گا تھوڑی دیر کے لیے, 5 منٹ کے لیے ذرا جاگیے گا. کیا ہوا؟ ایک بار پھر بولیے. جب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو نماز پڑھی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نماز کسوف اور نماز خسوف, کاف کے ساتھ اور خے کے ساتھ. چاند گرہن کی نماز اور سورج گرہن کی نماز. اللہ اکبر. اب میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے پوری تمہید باندھی اور پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. چلو میں ٹائم ہے 5 منٹ پورا بھی کیے دیتا ہوں. صحابہ کرام نے جب سورج کو گرہن لگے دیکھا, اب انہیں پتا تھا حضور تشریف لائیں گے اور سورج گرہن کی نماز پڑھائیں گے. نماز خسوف میری سرکار ابھی آ کے ادا کریں. توجہ سے جملہ سنیے. جب گرہن لگا سورج کو تو بعض صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے کہا یہ سورج کو جو گرہن لگا ہے نا, یہ رسول اللہ کے بیٹے کا غم منا رہا ہے. یہ جو آپ کا صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا ہے, یہ اس کے غم میں رو رہا ہے. اس کا غم, رونے کا لفظ تو نہیں ہے, غم منا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں سورج کو گرہن حضور کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. ایک نے بات کی, دوسرے نے ہاں ملائی, پھر تیسرے نے ہاں ملائی, اور سب لوگوں کا خیال یہی ہوا کہ واقعی شاید رسول پاک کے صاحبزادے کے بیٹے, صاحبزادے کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. توجہ کے ساتھ جملہ سنیے. میری سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے جب صحابہ کرام کی بات سنی کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے وصال کی وجہ سے, میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے, میرے آقا نے سب کو جمع کیا, نماز بعد میں پڑھائی, پہلے اعلان کر کے کہا سنو, میرے بیٹے کے وصال اور وفات کا اس سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں جملہ پھر دوسری بار بھی کہوں گا اور شاید تیسری بار بھی, تاکہ سوئے ہوئے اٹھ کر میری بات سن لے میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا سورج گرہن کے لگنے کا میرے بیٹے کے وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن, چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کا نکلنا, اس کا ڈوبنا, گرہن لگنا, صاف ہونا اللہ کی قدرتوں میں سے ہے. میرے بیٹے کی وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر نماز پڑھائی, اور پھر ایک وہ واقعہ بھی ہے, وہ بعد میں سناتا ہوں. پہلے انہی لفظوں میں بات پوری کر لوں. یہ بات تو 1400 سال پہلے ہو چکی تھی, گزر چکی تھی, مگر ایک امریکی مفکر آج اس پر اسلام لے آیا. جب اس نے پڑھا, جب اس نے غور کیا, تو اسے اسلام لائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا. کیا وہ کہنے لگا اگر یہ دنیا کا لیڈر ہوتا تو آج ہی تو موقع تھا اپنی عزت بنانے کے لیے اس کے پاس. اگر آپ جاگ رہے ہو تو پھر تو اس طرح کی آواز مجھے نہیں آنی چاہیے. وہ امریکی مفکر کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی لیڈر ہوتا آج بہترین موقع تھا کہ بیٹے کی وفات تھی, سورج گرہن بھی تھا, اور یہ اعلان کر دیتے کہ ہاں ہاں بالکل, اور یہ اسے اپنی کرامت بنا دیتے, اپنا معجزہ بنا دیتے. مگر انہوں نے کرامت نہیں بنائی, معجزہ نہ بنایا, بلکہ اعلان کر کے کہا میرے بیٹے کے وصال کے ساتھ اور وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا کا لیڈر نہیں تھا, اسے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا تھا. سارے بولو جگہ ایک ساتھ ایسے دیکھ کے جگا دیا کریں. اگر کوئی سو جائے کوئی بات نہیں, اگر سو جائے تو جگا دیا کریں. ہیں ایسا میں 5 منٹ لیٹ تو نہیں ہوتا, لیکن ابھی ہے ٹائم, میں بات چھوٹے لفظوں میں پوری کیے دیتا ہوں. یہی تھی وہ نماز,
جس میں میری سرکار نماز پڑھاتے پڑھاتے جب حالت قیام میں تھے، اللہ اکبر، رکوع سے پہلے، اور پھر میری سرکار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر ایک ہاتھ آگے ایسے کچھ کیا، کچھ پکڑا اور چھوڑ دیا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، پھر پاؤں پیچھے کیا، پھر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرات کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ اس سے پہلے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا، حضور یہ نماز میں آگے پاؤں کیوں کیا تھا؟ اور پاؤں بھی آگے کیا تھا، ہاتھ بھی آگے کیا تھا۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے اسے بالکل نہیں پوچھا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا یا میری طرف دیکھ۔ نماز پڑھتے ہوئے نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جائے سجود پہ، جہاں سجدہ کرنا ہے۔ حضور آپ نماز میں پاؤں بھی آگے کیا تھا، ہاتھ بھی کیا تھا، پھر ایسے کچھ پکڑا بھی تھا، پھر چھوڑا بھی تھا، نہیں فرمایا تیری ٹوٹ گئی۔ بسم اللہ، آداب۔ محبت والے اہل علم لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب کو سننے والے، تو میں ان کی خدمت میں ایک اور نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے حدیث تو پہلے سنی ہے، لیکن یہ نقطہ اس طرح نہیں سنا ہوگا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ بھی بات کتابی نہیں ہے، غور سے میری طرف دیکھیے گا۔ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا تھا، یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ اکبر یہ نماز میں نہیں ہے، سبحانک اللہ نماز میں نہیں ہے، قیام کرنا ہے پھر رکوع، پھر یہ نماز میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں سجدہ پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے، وسجدی ورکعی ہے۔ جب کہا نا 5 پڑھنی ہے، صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کیسے؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ سلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا نماز اپنی پڑھنی ہے، دیکھنا رسول اللہ کو ہے۔ ان کی نہیں ٹوٹتی تھی، ان کی نہیں ٹوٹتی تھی، قسم بخدا ان کی نہیں ٹوٹتی تھی۔ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا حضور ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قرات یعنی الحمد شریف پڑھنا، سورت پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں نا جو ہم جمعہ میں آپ سنتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی سنی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور قرات کرتے تھے، اگر حدیث کا لفظ نہ ہو میں آپ کا مجرم۔ وہ صحابی کہتے ہیں بے اضطراب لحیتہ ہی، حضور کی داڑھی کے ہلنے سے مجھے پتا چلتا تھا وہ کچھ پڑھتے۔ امام تو آگے ہے اور صحابی پیچھے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے ان کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے مجھے پتا چلتا، بے اضطراب لحیتہ ہی، داڑھی کے ہلنے سے پتا چلتا تھا وہ کچھ پڑھتے تھے۔ گویا وہ اپنی پڑھتا تھا، داڑھی مبارک کی زیارت بھی کرتا تھا، اس کی ٹوٹتی نہیں تھی۔ بات پھر میں واپس لاتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی یہاں پر، میں اگر باتیں شروع کر دوں پھر بات بہت دور چلی جائے گی۔ میں اسی منزل پر واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی پوچھ رہے تھے میرے آقا، دستے مبارک بھی آگے کیا، پھر پیچھے کیا، پاؤں آگے کیا۔ پاؤں والے حقیقت بعد میں پھر کبھی عرض کر دیں گے۔ میری سرکار نے فرمایا وہ نماز پڑھتے پڑھتے میں ذرا جنت تک گیا تھا۔
آپ نے میرے جملے کا لطف نہیں لیا. میری سرکار فرماتے ہیں جنت پیش کی گئی, جنت میرے سامنے تھی, میں نے ہاتھ بڑھایا اور سامنے انگوروں کا خوشہ آ گیا, انگوروں کا خوشہ, تو مجھے بڑے پسند آئے تو میں نے پکڑ لیے. میں نے چاہا کہ میں نے کھینچ کے تمہارے لیے لے آتا ہوں, میں نے پکڑا اور دل میں خیال کیا کہ لے آتا ہوں, اور اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے, وہ ختم نہ ہوتا, مگر میں نے پکڑ کے چھوڑ دیا کہ چلو غیب پر ایمان ہی ٹھیک ہے. یہ جو مجھ پر غیب بن دیکھے ایمان لائے ہوئے نا, یہ غیب پر ایمان ہی ٹھیک ہے. پکڑا اور چھوڑ دیا, غیب پر ایمان ہی ٹھیک ہے. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے, بولیے نا, ساتوں آسمانوں کے. بس بات چھوٹے لفظوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پہ ہے, پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال ہے, پھر دوسرا آسمان وہ 500 سال کی مسافت, پھر اس کی موٹائی 500 سال. 7 آسمان ہیں, اسی طرح ساتوں ہیں. ساتوں آسمانوں کے اوپر جنتیں ہیں, 7000 سال کا فاصلہ ہے. اوپر جنت, جنت میں باغ, اس میں انگور, انگور کی بیل, اس میں لگا خوشہ. مجھے لطف تو نہیں آیا, سوئے ہوں کو سنا رہا ہوں, بات کہہ دیتا ہوں, اور کچھ نہیں تو بھائی ساکھ صاحب کے لیے سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بھی مرد مجاہد ہیں. ہاں, یہ واقعی مرد مجاہد ہیں. سنو, میرا قد ہے 5.5 فٹ. میں اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ جائے گا 7.5 فٹ تک. جس کا قد ہو 6 فٹ, وہ ہاتھ اٹھائے تو زیادہ سے زیادہ ایڑیاں اٹھا کر جائے گا 8 فٹ تک. جس کا قد ہو 5 فٹ, وہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو کہاں تک جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 7 فٹ تک. ایڑیاں اٹھا کے کہاں تک جائے گا؟ بولو. اب نہیں بولو گے تو آپ جانو اور میری سرکار جانے. جس کا قد ہے 5.5 فٹ, اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ 7.5 فٹ تک جاتا ہے. لیکن اگر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں, نظریں اٹھا دوں. اب میں آپ سے پوچھوں گا تو نہیں, منہ نہ کھولو, زبان سے بولو. میرا قد 5.5 فٹ, ہاتھ جاتا ہے 7.5 فٹ. جس کا ہاتھ 7.5 فٹ جاتا ہے, وہ ہاتھ نہ اٹھائے, نظریں اٹھا دے تو کہاں کہاں تک جائے گی نظر؟ میری نظر جس کا ہاتھ 7.5 فٹ جاتا ہے, اس کی نظر آسمان تک جاتی ہے, ستاروں تک جاتی ہے, سورج تک جاتی ہے, چاند تک جاتی ہے. ارے دوستو, جس کا ہاتھ 7 فٹ جائے اس کی نظر تو ستاروں, چاند, سورج تک جاتی ہے. جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے, اس مصطفیٰ کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہے. اس رسول اللہ کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. فریاد امتی جو کرے حال زار پر, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار پر, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسرا اور آخری عنوان جس پر آج گفتگو کرنی تھی, وہ ساری تو نہیں اب ہو سکتی, لیکن پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, اسی پر بات آگے بڑھا کے مکمل کروں گا. یہ وہ سبق ہیں, یہ وہ درس ہیں جو میں ایک دفعہ سنا کر نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. میں یہ سبق سمجھتا ہوں کہ یہ میں باتیں آپ کو سناتا رہوں جب تک آپ کے ذہن میں اچھی طرح نقش نہ ہو جائے. وہ یہ ہے, کمال دیکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ماننے والے کتنے ہیں, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ماننے والے کیسے ہیں. پھر دوبارہ کہوں جملہ, اس کمال یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے,
اس کے ماننے والے کتنے ہیں؟ کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے ماننے والے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے ماننے والے، مزہ نہیں آیا، مل کے بولو، اس کے ماننے والے۔ حضور غوث پاک کا لنگر بھی پک رہا ہے، تو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں آپ کو بتلا سکوں کہ حضور غوث پاک کے ماننے والے کیسے ہوں گے۔ جب حضور غوث پاک جمعہ شریف پڑھاتے تھے، جب وہ اپنے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، جب وہ درس قرآن دیتے تھے، جب وہ درس حدیث دیتے تھے، اور یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ آپ کے درس، غوث پاک کی تقریریں ترتیب وار باقاعدہ تواریخ کے ساتھ آپ کے خطبات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی عام ایسی ہستی نہیں تھی کہ جن کی بات سنی اور ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئے، نہیں۔ سوال یہ ہے حضور غوث پاک کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیسے تھے؟ اگر سننا چاہو تو میں ایک ہی واقعہ چھوٹا سا 2 منٹ کا، تاکہ میں آپ کو بتلا سکوں، تاکہ میں آپ کے سامنے واضح کر سکوں کہ آج اگر 1200 سال کے بعد بھی ہم حضور غوث پاک کا لنگر پکا رہے ہیں، 11ویں دلا رہے ہیں، لنگر کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ان کے ماننے والے، ان کے مصاحبین کیسے تھے؟ بالکل ایسے غوث پاک بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ فیض جاری تھا، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک حضور غوث پاک کی نظر پڑی کہ ان کے ماننے والے کیسے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے مرید اور خلیفہ ابو الحسن علی ابن حیعتی، کیا نام ہے؟ علی ابن، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، سامنے بیٹھے ہیں، اور بالکل جیسے لوگ سو جاتے ہیں نا لطف لیتے لیتے، کبھی حضور غوث پاک کی نظر پڑی تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ساتھ والے سے کہتے جناب انہیں جگا دیجئے، نہیں، زمانے نے دیکھا، آسمان کی بوڑھی نگاہوں نے دیکھا، حضور غوث پاک نے خطبہ بند کیا، تقریر روک دی، ذکر بند کر دیا، منبر چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے اور سوئے ہوئے علی ابن حیعتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم لنگر یوں ہی نہیں پکاتے، حضور غوث العظم شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر قادریت کا سلسلہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، ان کے پیچھے طاقت ہے ان کی روحانیت کی، سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کسی کو بولنے کی پوچھنے کی جرت نہیں تھی، سب دیکھ رہے ہیں اور سب کے لیے ان کے حیرت میں گم تھے، حیرت و استعجاب میں گم تھے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ آپ بجائے اس کو جگانے کے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، اور کھڑے ہیں اس کے سامنے اور ہاتھ باندھ کر۔ اور اتنی دیر میں ان کی آنکھ خود ہی کھلی، وہ خود ہی جاگے۔ اب جیسے ہی حضرت ابو الحسن علی ابن حیعتی کی آنکھ کھلی اور وہ بیدار ہوئے، وہ جاگے، ادھر حضور غوث پاک واپس کشاں کشاں ممبر پر تشریف لائے، 1 2 3 اور ممبر کی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے۔ آگے خطبہ شروع ہونے لگا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ بھی علی ابن حیعتی کا پیر بھائی ہوگا۔ اس نے کہا حضرت آج تک تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور آپ تقریر خطاب روک کر اس کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر اور منبر چھوڑ کر، یہ کیا ہے؟ حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر نے مسکرا کے فرمایا علی تو آ کے بتلا یہ کیا ہے۔ جو جاگ رہے وہ تو بولو ایک باری، ادا برس، اے علی ابن حیعتی اٹھو اور یہاں آ کے بتلا کیا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی بن حیعتی اٹھے اور منبر کے پاس کھڑے ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، جزاک اللہ، اٹھے اور کھڑے ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں لوگوں میں ادھر خطبہ جمعہ سنتے سنتے سو گیا، میری جسم کی آنکھ لگ گئی مگر تقدیر کی آنکھ کھل گئی، جب میں سویا ہوا تھا تو مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا۔
میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا، میں رسول پاک کی زیارت کر رہا تھا، جب علی بن حیتی نے کھڑے ہو کے کہا میں سویا ہوا خواب میں حضور کی زیارت کر رہا تھا، غوث پاک نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا لوگوں میں نے منبر اس کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مصطفیٰ کے لیے چھوڑا۔ میں جو منبر سے نیچے اترا تھا وہ تعظیم علی بن حیتی کی نہیں تھی، وہ تعظیم وہ ادب اس کا نہیں تھا، جن کی یہ زیارت کر رہا تھا اس کے لیے تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور غوث پاک کا مرید اس درجے کا ہے کہ وہ خطبہ فیض سنتے سنتے سو جاتا ہے تو حضور کی زیارت کرتا ہے، اور اس کا پیر اس شان کا ہے کہ مرید جو سوئے ہوئے دیکھتا ہے غوث پاک کھلی آنکھوں سے ایک جملہ اور بھی ہے، وہ میں پھر انشاءاللہ آئندہ آپ کو سناؤں گا کہ یہ بات پوری ہوئی تو حضور غوث پاک نے علی بن حیتی جب واپس جانے لگے نا تو کہا ٹھہر جا، رک جا۔ وہ رک گئے۔ اب لوگ پوری توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ تھے۔ میری غوث پاک سرکار شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا علی تو حضور کی زیارت کر رہا تھا، جو تو خواب دیکھ رہا تھا ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر جانے سے پہلے بتا تو صحیح حضور کیا کہہ کے گئے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ دوسرا جملہ اور اس کا جواب پھر اگر مالک نے زندگی میں توفیق بخشی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہی الفاظ پہ وما علینا الا البلاغ المبین، نماز کے فوراً بعد